الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین خاتم النبیین صفینا نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلِ طیبین طاہرین معصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب العصر والزمان امام قائم ہادی مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کا حجت ابن حسن صلواتک وعلی آبائہ فی حاج الشاۃ وفی کل شیء ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکینہ ارضک طوعا وتمدہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وقرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جناب زہرا عطا فرمائی اور جناب زہرا کی گود میں کوثر کی تفسیر مولا حسین عطا فرمائے اور اسی سورہ کوثر کی تفسیر مولا حسین کی گود میں علی اکبر عطا فرمائے۔ عزیزوں، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک سب کا نعرہ ایک ہی تھا، اللہ اکبر۔ شبیر نے بیٹے کا نام رکھ دیا علی اکبر۔ توجہ کر لیں، پتہ اس سے کیا چلتا ہے کہ آدم سے لے کر جناب محمد عربی تک سب کا نعرہ اللہ اکبر۔ شبیر نے بیٹے کا نام رکھ دیا علی اکبر۔ پتہ اس سے کیا چلا کہ کبریائی اس کی ہے۔ توجہ کریں، کبریائی پوری کائنات میں اس کی ہے، یا تو یہ علی ہے یا تو وہ علی ہے، یا تو وہ اللہ اکبر ہے یا تو یہ علی اکبر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ بس گفتگو ایسی ہی کروں گا۔ آج شب عاشور ہے نا، آج ہر ایک عزا خانہ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ کائنات صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہر ایک امام بارگاہ میں، ہر ایک عزا خانے میں، جہاں جہاں بھی اس کے باپ اس کے لال کی مجلس منعقد ہوتی ہے، ہر ایک عزا خانے میں پرسے کے لیے ہوتی ہے، بی بی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی زہرا کو لے کر آتی ہے، ساتھ میں ثانیہ زہرا بھی ہوتی ہے۔ ہر ایک عزا خانے میں جاتی ہیں، ہر ایک امام بارگاہ میں جاتی ہیں۔ وہ دیکھنے کیا آتی ہیں، لینے کیا آتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ دیکھنے آتی ہیں جس کو میں نہ رو سکی، میرے بچے کو کون رو رہا ہے، آج میرے حسین کو کون پرسہ دے رہا ہے۔ بی بی تم سے کچھ لینے نہیں آتی، تمہیں دینے آتی، اور بدلے میں بہت ساری دعائیں دے کر جاتی ہیں۔ تو رات کے کسی بھی پہلو میں سیدہ
آ جائیں، نہ جانے کب کس پہلو میں کس وقت تشریف لے آئے. تو یہی سوچ کر آج کی مجلس میں بیٹھنا کہ ہو نہ ہو آپ کے پہلو میں آپ کے بیچ جناب سیدہ کائنات موجود ہے، اور ان کی لاڈلی پوتی جناب سکینہ بھی ضرور آتی ہیں، اور وہ آ کے پوچھتی ہیں اپنی دادی سے، دادی جان یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ جب جناب زہرا کہتی ہے، تم جناب سکینہ کہتی ہے اپنی دادی سے، دادی یہ تو کربلا میں نہیں تھے، انہوں نے تو دیکھا نہیں کہ میرے پاپا کو کیسے مارا گیا، میرے چچا کو کیسے مارا گیا. بار بار سکینہ سوال کرتی ہے. تو جناب زہرا یہی جواب دیتی ہیں، بیٹی یہ تیرے بابا کے رونے والے ہیں. تو اب سکینہ کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا، میرے چچا کے بازو نہ کٹتے، میرا بھیا علی اکبر نہ مارا جاتا، میرا بھیا علی اصغر پیاسا نہ ہوتا. تو اذا خانے رات بھر کھلے ہوتے ہیں، اور ہر اذا خانے میں آج شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ یہ وہ علی اکبر ہے جو شبیہ پیمبر ہے. سنا اپنے تصور میں اس طرح کر لے کہ اس رب کائنات کے صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بلندی اور بزرگی اس کی تصور ایسے کریں کہ عاشق دو ہیں، عاشق دو ہیں، ایک عرش پہ اللہ اور فرش پر حسین. اس علی کے، اس محمد کے دو عاشق ہیں، ایک عرش پہ اللہ اور فرش پر حسین. تصور محمد عربی کا ایسے کریں کہ دو ہستیاں عاشق ہیں، ایک عرش پہ اللہ اور فرش پر حسین. اگر کسی کو یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی کو دیکھ لے، ایسا ہی کہتے ہیں نا عزیزو. یہ تصور اچھا نہیں ہے، توجہ کر لیں، یہ تصور غیرت مند نہیں ہے، کیونکہ یوسف تو محمد عربی کے پسینے سے بنے ہیں نا. پھر یوسف کا حسن محمد عربی کے حسن کے برابر کیسے؟ عزیزو جناب یوسف محمد عربی کی ریا ہے، سرکار ختم مرتبت کی ریا ہے، سرکار سردار ہیں، اور یوسف بنے ہیں محمد عربی کے پسینے سے. تو یوسف کا حسن محمد کے حسن کے برابر کیسے ہوا؟ محمد سردار ہے، یوسف ریا ہے. محمد سردار ہے، یوسف غلام ہے. اس کے حسن کی خیرات کا نام یوسف نہیں علی اکبر ہے. توجہ کر لیں، جس پر صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پر اللہ عاشق ہو اسے محمد کہتے ہیں. ادھر محمد ہو تو اکبر ادھر ہوتا ہے، کیا کہنے. اور جب اکبر ادھر ہو تو محمد ادھر ہوتا ہے. نہ خدا اس کے بغیر رہتا ہے، نہ حسین اس کے بغیر رہتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا کہنے. محمد ادھر چلے آئے تو اکبر کو ادھر رہنا پڑتا ہے، اور اکبر ادھر آ جائے تو محمد کو ادھر رہنا پڑتا ہے. تصور کے بغیر نہ خدا رہتا ہے نہ حسین رہتے ہیں. اندھیرے میں روشنی کرنا بہت آسان ہے، اور روشنی میں روشنی کرنا بڑا مشکل ہے. علی اکبر اندھیرے گھر کا چراغ نہیں، وجہ اللہ کے گھر کا چراغ ہے، جہاں اللہ کا چہرہ رہتا ہے. توجہ کر لیں، جس پر اللہ کا چہرہ رہتا ہو، جس گھر میں سب حسن ہی حسن ہو، جس پر سب حسین ہی حسین ہو. حسین کو اگر حسین لکھو، حسن پہ ہے یہ مہربانی. حسین کو اگر جوان لکھو تو جوانی پہ ہے مہربانی. اس گھر میں جہاں سب حسین ہی حسین ہو، اور جہاں قاضی جیسا کمرے بنی حسین ہو، وہاں علی اکبر کیسا ہوگا؟ علی
علی اکبر کیسا ہوگا؟ توجہ کی نا آپ نے؟ روشنی میں روشنی کرنا کتنا مشکل کام ہے. اندھیرے گھر کا چراغ نہیں ہے علی اکبر، جہاں سارے کے سارے محمد ہیں، جہاں ہر آنے والا محمد ہے، وہاں علی اکبر ہے. یہ توجہ کر لیں، جناب علی اکبر کا ددیحال کیا مثال ہے؟ جانتے ہیں ددیحال کو؟ ارے جس کا دادا وج اللہ ہو، کیا کہنے. توجہ کر لیں، جس کا نانا حبیب اللہ ہو، یہ ددیحال ہے جناب علی اکبر کا. اور ننیحال کہاں ہے؟ صلوات بھیجے ایک بار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ننیحال جناب علی اکبر کا طائف ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور سرکار کو پتھر مارے گیا تھا کہ نہیں؟ اور اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ سرکار لہولہان ہو گئے تھے. یہ طائف کے گھر کے رہنے والی ہے جناب ام لیلا. آپ کا خاندان طائف کا ہے. کون؟ ننیحال. کس کا؟ جناب علی اکبر کا. خاندان قبیلہ بنی شقیت ایسی سخاوت تھی جس کی کوئی مثال نہیں تھی. توجہ کر لیں، آپ نے سنا ضرور ہے کہ محمد عربی کو پتھر سے لہولہان کیا گیا تھا، لیکن اسی علی اکبر کا نانا جب محمد عربی کو پتھر مارا جا رہا تھا تو سامنے کھڑا ہوا تھا. سارے پتھر اپنے جسم پر روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں، محمد مصطفیٰ کو نہیں مارو. تو جو پتھر سے بچاتا ہے وہ علی اکبر کا نانا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. قبیلہ بنو ثقیف ہے جناب علی اکبر کا ننیحال. بڑی سخاوت تھی، کوئی خالی نہیں جاتا تھا. پورے عرب میں مشہور تھا یہ خاندان. اور پتھر سے بچانے والے جناب علی اکبر کے نانا ہی ہیں. علی اکبر کا نانا محمد کے سامنے کھڑا ہے اور بچا رہا ہے. جنہوں نے پتھر سے بچایا وہ علی اکبر کے نانا بنے. توجہ کریں، جنہوں نے پتھر سے بچایا وہ علی اکبر کے نانا بن گئے. شہزادہ علی اکبر کا سایہ نہیں تھا. ارے کیا سن رہے؟ جب اس محمد کا سایہ نہیں تو شبیہ محمد کا کہاں سایہ ہوگا؟ اب یوں عرض کر دوں کہ سارے کے سارے محمد کا سایہ نہیں تھا. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سوال ہوا مولا آپ کا سایہ نہیں ہے؟ فرمایا ہم خود اللہ کے سائے ہیں. مولا آپ کا سایہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہم اللہ کے سائے ہیں. سائے کا کوئی سایہ تھوڑی نہ ہوتا ہے. میر انیس کیا کہتے ہیں اسی کے لیے کہ جب گھر سے نکلا تھا وہ شبیر کا دلبر. جب گھر سے وہ نکلا شبیر کا وہ دلبر ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار. جب جناب علی اکبر نکلتے تھے نا ہر ایک گلی مصر کا بازار ہو جاتی تھی. پھر کہتے ہیں حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت تھا، لیکن حسن یوسف حقیقت میں تھا قیامت، لیکن مال بازار میں آ جائے تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح شب ہجرت محسن، مزہ تو تب ہے کہ سونے پہ خریدار ملے. توجہ کیا آپ نے؟ مزہ تو تب ہے کہ سونے میں خریدار ملے. کون خریدا؟ علی کی دین کو سوائے رب کائنات کے کوئی خرید نہیں سکا. خداوند عالم نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. عزیزوں کیا سن رہے ہو؟ توجہ کریں ایسے کہ نصیریت جہاں دم توڑ دیتی ہے. نصیریت کو جانتے ہیں نا؟ دیکھیے نصیریت ان کے بارے میں کیا بتائے گی. جو ہمارے پہلے امام کے آگے نہ بڑھ سکے، علی کے آگے کہاں بڑھ سکے، وہ کیا بتائیں گے کہ علی اکبر کیا ہے. محمد
خدا کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا جائے، تو اللہ نے اپنی میں سے میں کو ظاہر کیا، اپنی میں سے میں کو ظاہر کیا، تو آواز آئی اولو خلقہ نوری، یعنی رب کائنات یہ کون سا نور ہے؟ اپنے ہی نور سے نور خلق کیا۔ خدا نے محمد کو ظاہر کیا لیکن ابھی نام نہیں رکھا محمد، ابھی اپنی میں سے میں کو الگ کیا، میں سے میں کو الگ کیا۔ یکجا ہو جائے تو میں بنتا ہے، الگ ہو جائے تو میں سے میں کو الگ کیا۔ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، ابھی محمد کی صورت اور سیرت نہیں بنی، اپنی میں سے میں کو الگ کیا، یعنی اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا۔ وہ نور بھی کیا؟ جو اس کی وحدانیت توحید کا اقرار کر رہی تھی۔ اگر میں اور میں وجود کو سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد کیا ہے، اور اس کی میں کو میں سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا علی کیا ہے۔ توجہ کر لیں، تو جو ناشریک تھا اس نے شریک کر لیا اپنی میں کو، اس میں کا نام رکھا محمد۔ یعنی اللہ نے جو نور خلق کیا اس نور کا نام رکھ لیا محمد، اس نور کا نام ہوا محمد۔ تو سب سے پہلے محمد عربی کا نور خلق ہوا، جو اللہ کی میں تھی وہ تھی محمد، اللہ کی میں تھی۔ توجہ کریں، وہ نور کیا ہے جسے خلق کیا، اس کا نام رکھ دیا محمد۔ اب وجود دینے سے پہلے ضروری تھا کہ عبدیت اور معبودیت میں پتہ چل جائے کہ کون عبد ہے کون معبود ہے، کون بندہ ہے کون خدا ہے۔ سلامات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ معبودیت اور عبدیت کا پتہ چل جائے، دو ہے ایک جیسی ہے، وہ بھی نور یہ بھی نور، کیونکہ اس نے اپنے نور سے خلق کیا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون ہے اللہ اور کون ہے محمد؟ توجہ کریں، اب اس کے سوال میں جواب بھی یہی ملے گا۔ تو جب دو نور تھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، آواز آئی انتا اللہ، تو خدا ہے، خدا نے آواز دی انتا محمد، تو محمد ہے۔ عبدیت اور معبودیت کا اعلان ہو گیا۔ توجہ کیا آپ نے، پہلے وہ تھا نور، اب اس نے ایک شکل اختیار کی، اور پھر جس شکل میں آیا اس کا نام محمد ہے۔ ایک شکل اختیار کی، اس شکل کو محمد مصطفیٰ بنے، اور اسی شکل کو علی اکبر کہتے ہیں۔ شکل و صورت نور نے اختیار کی اسے محمد کہتے ہیں، اور اسی صورت کو علی اکبر کہتے ہیں۔ حسین بادشاہ جیسے جو ملنی کا بادشاہ ہو، حسین ملنی کا بادشاہ ہو، جو اپنے آپ میں اکیلا بادشاہ ہو۔ کون ہے حسین کا سلیم؟ کون ہے حسین جیسا؟ کون ہے حسین بادشاہ جیسا؟ توجہ کرے، اس حسین کا کوئی ثانی نہیں، حسین کا کوئی عکس نہیں، حسین کا کوئی سایہ نہیں، حسین جیسا کوئی ہوا ہی نہیں۔ حسین منی جب اپنے حجرے سے ہوتے ہیں تو علی اکبر آتے ہیں۔ توجہ کریں، جب اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں حسین منی جو اپنے آپ میں بادشاہ ہے، جب وہ حجرے پہ بیٹھے ہیں علی اکبر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں روشنی اندھیرا کر دو، روشنی کو بجھا دو۔ پتا ہے کیوں؟ علی اکبر آتے تھے روشنی ہو جاتی تھی۔ کیا سنا؟ ارے جب حسین بیٹھے ہو تو روشنی کی کیا ضرورت؟ علی اکبر آتے ہیں، چراغوں کو بجھا دو، وہ چراغ بجھا دیا جاتا ہے، اور علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا اس کی کبریائی ہے، اور علی اکبر کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں۔ اب علی اکبر
حسین بادشاہ علی اکبر کے ہاتھوں کا بھی بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لال تیرے ہاتھوں کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں سے اس کی کبریائی کا پتہ چلا. توجہ کریں, یاد رکھیے میرے جملے کو کہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ شبیہ پیغمبر کے لیے ہو رہا ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں, جو آپ سن رہے ہیں, شبیہ پیغمبر کے لیے ہو رہا ہے. توجہ کریں, جو سب کچھ ہو رہا ہے شبیہ مصطفیٰ کے لیے ہو رہا ہے. اللہ جانے مصطفیٰ کیسا ہوگا. مل کے نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. اتنا میں نے آپ کو سنایا, سب کچھ علی اکبر کے لیے. جس کی وہ شبیہ ہے وہ محمد عربی کیسا ہوگا. نقل اور شبیہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ابھی میں بتاتا ہوں, بس صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نقل اور شبیہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک جیسی جو کہتے ہیں نقل, شبیہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے جلدنا بنایا, جلدنا کی شبیہ رکھی ہوئی ہے نا, اس کو بنایا, اس کو ارشد بھائی نے اپنے طریقے سے سجا لیا, مخنا بھی لگا دیا, چادر بھی پہنا دی, پنجہ بھی لگا دیا, نام بھی لکھ دیا. اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے شبیہ جلدنا. لیکن جو کربلا کے میدان پہ جس پہ حسین سوار تھے وہ اتنا سجا ہوا تو نہیں تھا, وہ خالی تھا, پر جین بھر رکھا ہوا تھا, حسین اس پر سوار تھے. اسے کہتے ہیں نقل, یعنی جیسی ہو ویسی ہونا چاہیے, اسے کہتے ہیں نقل. شبیہ اسے کہتے ہیں جسے آپ اپنے طریقے سے سجا لیں پر اصل کی طرح ہو, اس کا راز اصل کی طرح ہو. توجہ کریں, شبیہ ہے لیکن اس کا راز, اس کا اصل کی طرح ہو, لیکن آپ اسے اپنی مرضی سے سجا لیے, سنوار لیے. مثال کے طور پر یہ علم ہے نا, عباس کے ہاتھوں پہ ایسا علم نہیں تھا, یہ پٹکا نہیں تھا, صرف فقط فریرہ تھا, عباس اس میں ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے. تو یہ شبیہ علمدار ہے نا, اسے آپ نے پٹکا بھی لگا دیا, پنجہ بھی لگا دیا, فریرے میں نام بھی لگ دیا, تو یہ شبیہ علمدار ہو گئی, اصل کی طرف جا رہی ہے لیکن سجایا آپ نے تو شبیہ علمدار ہو گئی, نقل نہیں ہوئی. نقل صرف فریرہ پر ہے, شبیہ جلجنا صرف نقل وہ ہے کہ خالی گھوڑا ہو اور ہو بہو ویسا ہو جیسے کربلا میں حسین کا تھا, اسے نقل کہتے ہیں. تو شبیہ پیغمبر, شبیہ پیغمبر, صورت ہو بہو محمد جیسی حسین نے ام لیلا نے پرورش دے کر علی اکبر کر دیا. محمد صلی اللہ محمد والے محمد. تو سمجھ میں آ گیا, شبیہ الگ شے ہے, نقل الگ شے. جو شبیہ ہوتی ہے اس کو آپ اپنے طریقے سے سجا لیتے ہیں, سنوار لیتے ہیں, لیکن اس کی راز, اس کا اصل کی طرح ہوتا ہے. اور جو نقل ہوتی ہے ہو بہو ویسا ہونا چاہیے, اسے نقل کہتے ہیں. تو مولا حسین نے جسے پرورش کی وہ راز محمد تھا, ام لیلا نے جسے سجایا وہ شکل محمد تھا. اس کے بعد مولا حسین نے علی اکبر کو اپنے پاس بیٹھایا اور قریب بیٹھا کر کہا, اے علی اکبر, حسین کے پاس تیری صورت نہ ہوتی تو حسین اس کا نظارہ کیسے کرتا. اگر علی اکبر
حسین کے پاس تیری صورت نہ ہوتی تو اس کا نظارہ کیسے کرتا. علی اکبر نے حسین اپنی حقیقتیں بیان کرنے کے لیے حسین نے کہا اے علی اکبر اپنے بابا کی آنکھوں میں انگلیوں کو پھیرو. جیسے ہی علی اکبر نے مولا حسین کی آنکھوں پہ انگلی پھیرا تو وہ نظارہ تھا جس کے لیے جناب آقا مولا حسین تڑپ رہے تھے. یعنی وہ نظارہ جو عرش پہ دیکھا تھا وہ فرش پر دیکھ لیا. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جس کے لیے دعا مانگ رہے تھے مولا حسین. صلوات بھیجے محمد. مظہر خدا نہیں جلوہ گاہ محمد. مولا حسین اور ام لیلا نے تیار کیا تھا شبیہ پیغمبر کو، اور علی اکبر آئے نہیں. جناب ام لیلا اور مولا حسین کے گھر پہ نزول ہوا ہے. دیکھیے شہزادی ام لیلا کا بھی تذکرہ کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے ماں جناب علی اکبر کی. آج تک یہی فیصلہ نہ کر پائے لوگ کہ کربلا کے میدان میں ام لیلا تھی کہ نہیں تھی. جناب ام لیلا جو شبیہ مصطفیٰ کا نزول ہوا، محمد مصطفیٰ کا عکس کا جو ظہور ہوا، وہ جناب ام لیلا کی گود میں ہوا. اس امانت کو رکھنے کے لیے حسین نے جس امینہ کا انتخاب کیا تھا اس کا نام تھا ام لیلا. ام لیلا کنیت کیا ہوئی؟ لیلا کی ماں. توجہ کی، لیلا کسے کہتے ہیں؟ لیلا سے مراد کیا ہے؟ لیلا کی ماں. توجہ کریں، لیلا کے معنی وہ نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. لیلا کے معنی جب سورج غروب ہوتا ہے نا، جب ڈوبتا ہے اور ڈوبنے کے بعد جب اندھیرا قائم ہوتا ہے، ڈوبنے اور اندھیرا قائم ہونے کے جو بیچ کا وقفہ ہے اسے لیلا کہا جاتا ہے. جب تک جیسے مثال کے طور پہ ٹائم 8 بج گیا رات کا، لیکن سورج نکلا رہے تو کیا رات ہو جائے گی؟ وقت بڑھتا رہے. اگر سورج غروب نہ ہو تو اندھیرا نہیں آئے گا، رات نہیں ہوگی. لیلا کہتے ہیں سورج کی کیفیت کو ڈھالنے کا نام. توجہ کر لیں، یعنی جب تک سورج ڈوبے نہ تب تک رات نہیں ہوتی، اگلا دن نہیں ہوتا، اگلی رات نہیں ہوتی. لیلا یعنی وہ خاتون جو وقت کو اپنے ہاتھوں سے روک کے رکھے. لیلا وہ خاتون جو وقت کو چاہے روک لے، وقت کو چاہے نہ آگے بڑھنے دے. اگر نہ چاہے تو رات نہ ہوگی، وقت بڑھتا رہے گا. توجہ کریں، چاہے تو وقت کو آگے بڑھنے نہ دے. وقت کی گردش کو روکنے کا نام ہی، طاقت کا نام ہی لیلا ہے. ام لیلا، لیلا کی ماں. توجہ کریں، ام لیلا کس کی زوجہ ہے؟ جو وقت کا امام ہے جس کا نام حسین ہے. جو وقت کی گردش کو روکے، علی اکبر کی ماں کا نام ام لیلا. جو وقت کا امام ہو وہ حسین علی اکبر کا بابا ہے. ام لیلا جو وقت کی گردش کو روکنے والی، مولا حسین وقت کے امام. تو اب یاد رکھیے، جو شبی ہوتی ہے وہ اصل کی طرح ہوتی ہے نا، شبی اصل کی طرح ہوتی ہے. توجہ کر لیں، شبی اصل کی طرح ہوتی ہے. پھر پڑھتا ہوں، شبی اصل کی طرح ہوتی ہے. تو آپ یاد رکھیں، اگر شبی پیغمبر کی پرورش کرنا ہے تو اس ہستی کے پاس کم سے کم آمنہ جیسی ماں ہونا چاہیے. وقت کی آمنہ تھی، وہ ام لیلا تھی. تو حسین نے ام لیلا کا انتخاب کیا شبیہ پیغمبر کے لیے. تو بی بی جناب ام رباب کا بھی ذکر کروں گا، آگے آنے والی مجلسوں میں جناب شہربانوں کا بھی ذکر کروں گا. یہ جو بیویاں ہیں نا مولا حسین کی، جو یہ زوجہ ہے جناب شہربانوں، جناب ام لیلا، جناب رباب، یہ ہستیاں یہاں کی ہستیاں نہیں تھی. آپ نے فقط اسے انہیں حسین کی زوجہ بننا سمجھے، یہ خود میں بھی کچھ تھی.
اللہ نے پہلے سے انتخاب کر رکھا تھا ان بیویوں کا. میں نے کہا تھا نا طائف گئے تھے سرکار، لیکن علی اکبر کے نانا کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا ہے. اس کا مطلب پہلے سے انتخاب تھا ان ہستیوں کا. صلوات بھیجے محمد والے. جب نکاح ہوا مولا حسین سے جناب ام لیلہ سے، تو خود ہی خطبہ دیا مولا حسین. خطبہ نکاح بھی خود پڑھایا اور خود خطبہ دیا. فرمایا میں اس بیوی سے نکاح کر رہا ہوں جو اللہ کی ظاہری قدرت کو بھی جانتی ہے، قدرت کو بھی جانتی ہے. یہ ظاہری قدرت سے بھی واقف ہے اور اللہ کی باطنی قدرت سے بھی واقف ہے. جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو محمد عربی صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو پتہ ہے شہزادی کے بابا کھڑے ہو گئے، جناب ام لیلہ کے والد کھڑے ہو گئے. کہا کہ حمد ہے اس رب کائنات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، جس نے ہمیں دروازے پہ حسین عطا فرمایا. توجہ کریں، یہ ننھال ہے علی اکبر کا. یہ علی اکبر کے نانا ہے کہ جس نے ہمیں دروازے پہ حسین بادشاہ کی زیارت عطا فرمائی. کہا میری بیٹی کا مہر کچھ اور نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا ہے مہر؟ صرف حسین میری بیٹی کی طرف نگاہ رحمت کرتے رہے، یہی مہر ہوگا. مولا حسین، مولا حسین، آقا حسین، مولا حسین، رہبر حسین، مولا حسین. مجھے کچھ مہر نہیں رکھنا، صرف میرا بادشاہ حسین میری بیٹی کے جانب دیکھتا رہے، نگاہ شفقت فرماتا رہے، یہی میری بیٹی کا مہر ہوگا. وعدہ کریے مولا حسین اے ابنا رسول اللہ کہ میری بیٹی کا مہر ہر روز ادا کرتے رہیں گے، یعنی ہر روز میری بیٹی کی طرف دیکھتے رہیں گے. علی اکبر کی مہر، علی اکبر کی ماں کی مہر زیارت حسین ہے. علی اکبر کی ماں کا مہر زیارت حسین ہے. شہزادی کے ساتھ سارے غلام بھی دہیج میں آئے، بہت سے غلام بھی، بہت سے کنیز بھی دہیج میں آئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا دہیج مدینے میں کسی اور کے پاس نہ تھا. لیکن توجہ کر لیں، تاریخ میں ہے کہ آپ نے جناب ام لیلہ نے حکم دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں میرے بادشاہ حسین کے ہاتھ میں لگوا کر مدینے میں تقسیم کر دیں، مدینے والوں میں تقسیم کر دیں ساری چیزیں. فقط میرے علاوہ حسین کے گھر کچھ نہیں جائے گا. ساری چیزیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں سے مس کر کے ساری چیزیں بٹوا دو، مدینے میں تقسیم کرا دو. صرف اکیلے میں جاؤں گی حسین کے گھر. یہ وہ بی بی ہے جس کا لباس عروسی، جس کا لباس نکاح جناب زینب جناب کلثوم نے اپنے ہاتھوں سے سلا تھا. یہ علی اکبر کی ماں ہے. صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی کی بیٹیوں نے جس کا جوڑا نکاح سلا ہو وہ ام لیلہ ہے، اور جن کا مہر زیارت حسین ہو وہ علی اکبر کی ماں ہے. توجہ کی آپ نے، کیسے ہے علی اکبر کی ماں؟ اور ایسا ننھال ہو، اور ددیحال تو میں پڑھ ہی رہا ہوں نا ہر روز. یہ ہے شبیہ پیغمبر. جب ہماری آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا حسین ہوا وقت آنکھوں پہ آنسو ہوتے تھے، اپنے نانا کو یاد کرتے تھے. جب ہماری آنکھوں سے ہمارے نانا حضور اوجھل ہو گئے تو مولا حسین نانا کے لیے دعا کرتے تھے، پروردگار میرے معبود میرے خالق نانا سے ملا دے، نانا سے ملا دے. یہ دعا جو ہے سن 11 ہجری کی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے.
42 ہجری تک حسین نانا سے ملاتے، ہر ایک نماز میں شب روز میں نانا سے ملاتے۔ 21 رمضان کو جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی 21 رمضان کو، تو اب کہہ رہے ہیں مولا حسین معبود نانا سے بھی ملا دے، بابا سے بھی ملا دے، نانا سے بھی ملا دے، بابا سے بھی ملا دے۔ ایسا ملایا خالق کائنات نے کہ صورت محمد والی اور نام علی اکبر، نانا بھی مل گئے، بابا بھی مل گیا۔ صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اے حسین میری میں تیری تمنا پوری کر لیا، اس میں علی بھیج دیا اور صورت محمد بھیج دی۔ آج جاگیر یہ بات سمجھ لیں کہ سرکار کی یہ بات آپ کے خیال میں ہوگی، حسین منی و انا من الحسین، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی نا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ تو 11 شعبان کو 42 ہجری میں جب حسین کی گود میں محمد عربی والی صورت آ گئی تو حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس کی تفصیل بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ سرکار علی اکبر، علی کی دعاؤں کا نام ہے عباس، کیا کہتے ہیں؟ حسین کی دعاؤں کا نام ہے علی اکبر، اور سیدہ کی دعاؤں کا نام ہے عزادار۔ کیا کہتے ہیں؟ علی کی دعاؤں کا نام عباس، حسین کی دعاؤں کا نام علی اکبر، اور جو کربلا کی جاگیر ہے وہ علی اکبر کے نام ہے۔ خریدی حسین نے تھی، نام لکھا علی اکبر کے، باپ نے خریدا تھا بیٹے کے نام کر دیا۔ جو کربلا کی زمین ہے وہ علی اکبر کے نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تحریر علی اکبر کے نام ہے، تو حسین کو علی اکبر کی صورت میں نانا ملے، جسم محمد عربی جیسا، اسم علی کے جیسا۔ سوچو جو علی خود اتنا بلند ہے، علی اکبر کتنا بلند ہوگا، جس کے معنی ہی بلند ہے۔ علی کے معنی بلند اور علی اکبر، کیا کہنے؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم جنہیں مانتے ہیں ان کا خاندان ہم جانتے ہیں، ان کا ددیحال بھی جانتے ہیں، ان کا ننیحال بھی جانتے ہیں، کیا کہنے؟ لیکن اب ذرا تم بتاؤ، تم جنہیں مانتے ہو کبھی ان کی ولادت بھی تو مناؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ کس خاندان سے ہے۔ کیا کہنے؟ عزیزو، فقط صلوات بھیجے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ فقط زبان سے حسین حسین کرنے والا نہ بننا، اس زبان سے علی علی کرنے والا نہ بننا، اپنے وجود کے اندر صفت علی پیدا کرنا، اپنا معیار بھی حسین کی طرح رکھنا۔ نہ جانے کب تمہاری مجلسوں میں ہو رہا جائے، کیا کہنے؟ علی اکبر جیسی صفت پیدا کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جناب زینب کی کنیزوں، جناب زینب جیسی صفت پیدا کرنا، جناب ام لیلہ جیسی صفت پیدا کرنا۔ اچھی عادت ڈالو، بری عادتوں کو نکال دو۔ یہ فکر مت کرو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا کھا رہا ہے، فلاں کیا کما رہا ہے۔ یہ مجلس درسگاہ حسین ہے، یہاں پر جو آتا ہے وہ حر نہیں، حر علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ حبیب بن کر آؤ۔ تو نے اپنی زندگی میں کتنے محرم گزار دیے یوں ہی، تو نے اپنی زندگی میں کتنے محرم یوں ہی گزار دیے، کیا بدلاؤ لایا؟ کبھی سوچا ہے کہ حسین نے تجھے کیا دیا اور تو نے حسین سے کیا لیا؟ کبھی فکر کیا؟ کبھی سوچتے ہو کہ سیدہ زینب تجھے سے کیا چاہتی ہے، جناب زہرا تم سے کیا مانگتی ہیں؟
ام لیلا تمہیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ جناب رباب تمہیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ عزیزو، مجلس تبرک ہے نا، ابھی مجلس تمام ہوتی ہے اور تبرک بڑھتی ہے، آپ لائن لگا کر یا تبرک لیتے ہیں، وہ تبرک آپ کے جسم کو فائدہ دیتی ہے، اور ایک تبرک مجلس میں بڑھتی ہے، وہ تبرک آپ کی روح کو فائدہ دیتی ہے، وہ آپ کی روح کو متبرک بناتی ہے۔ تبرک گر جائے، جو آپ جسمانی تبرک گر جاتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر چوم کر کھا لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، مجلس کا روح کا تبرک اگر یوں ضائع ہو گیا تو آپ نے کیا لیا؟ پتا ہے کیوں؟ حسین کی مجلس گرسگاہ ہے، حسین کی مجلس یونیورسٹی ہے۔ یہ جو 10 روز آپ مجلسیں سن رہے ہیں نا، یہ حسین آپ کو بتا رہے ہیں کہ دین محمدی کیا ہے، اس کی توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، متبرک تب بنتے ہیں آپ جب اس سے کچھ لے کر جاتے ہیں۔ سوچے، فکر کریں میرے دوستو کہ میں نے اتنے برس اتنے محرم گزار دیے، میں نے اب تک حسین سے لیا کیا؟ ہر سال محرم میں نے حسین سے منت مانگی کہ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، اولاد دے دو، یہ دے دو، میرے مولا نے مجھے دیا، لیکن میں نے حسین کو کیا دیا؟ میں نے عباس کو کیا دیا؟ سیدہ زینب مجھ سے کیا لینے آتی ہیں؟ تمہارا تبرک کھانے آتی ہے؟ تمہاری نظر کھانے آتی ہے؟ نہیں۔ آج کا معاشرہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا عزیزوں، وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے شعور کے مطابق حسین کو جانتے ہیں کہ حسین کون ہے۔ ہر ایک اینگل سے کوئی کسی طریقے سے حسین کو جان رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے حسین کو جان رہا ہے، لیکن یہ فرض آپ کا ہے نا، آپ تو حسین کا لباس پہنے ہوئے ہیں نا، آپ کے جسم میں ہمتن ہے، آپ کو دنیا والے دیکھتے ہیں کہ حسینی ہیں، کسی اور نام سے نہیں، حسین کے نام سے جانتی ہے۔ تو عزیزو، لاج رکھو اس لباس کی۔ وہ علی اکبر جو اپنے باپ کی زینت ہے، وہ قاسم جو اپنے چچا کی زینت ہے، عباس جو باادب رہے، جو باوفا ہے، باوفاؤں کے امام ہیں، آپ نے وفا نبھائی، آپ نے اہل بیت کے گھر کی وفا نبھائی۔ عزیزو، اعتراض ہوتا ہے جب لوگوں کے نظریے مضبوط نہیں ہوتے، اہل بیت پر اعتراض تبھی ہوتا ہے جب لوگ یہ نظریہ مضبوط نہیں کرتے۔ تو پہلے ولایت پہ نظریہ مضبوط کرو، پھر رسالت پر، پھر اس کی توحید پر۔ صلوات پڑھیں۔ جب تک فکر ایسی نہ ہوگی جیسے مولا حسین کی تھی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوفے میں کچھ مولا کائنات کو مذاق اڑانے کے لیے جنازہ سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ زندہ تھا، اس شخص اس کو لٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی علی مسجد سے نکلیں گے اور میں کہوں گا کہ علی نماز جنازہ پڑھا دو، تو علی نماز جنازہ پڑھائیں گے جب، اور اس کے بعد تم کھڑے ہو جانا، اور جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو ہم علی کا مذاق اڑا دیں گے۔ توجہ کریے آپ، یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اب علی نکلے مسجد سے، مسجد کوفہ سے، اور جنازہ رکھا ہوا تھا، کہا مولا یا علی نماز جنازہ پڑھا دو، اور مولا نے 3 مرتبہ پوچھا کہ نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دوں، کہاں پڑھا دوں، کہاں پڑھا دوں، سوچ سمجھ کر بتانا، ہاں پڑھا دو۔ تو جب مولا نے نماز جنازہ پڑھا دیا، اب وہ شخص کا نام لے کر بول رہے ہیں اٹھو کھڑے ہو، اٹھو کھڑے ہو۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں علی جس کا جنازہ پڑھا دے، اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لے جا کر اسے دفن کر دو۔ کیا کہنے، جس کی نماز جنازہ علی پڑھا دے، امام نے 3 مرتبہ پوچھا تھا نا کہ پڑھا دوں، تو وہ ولی نہیں سمجھے تھے، علی کو دوست سمجھ رہے تھے۔ سمجھا آپ نے؟ علی کو دوست سمجھ رہے تھے۔ اب جو من کن تو مولا کا دوست سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں،
کیا کہنے. یہ علی کو دوست سمجھ رہے تھے، مذاق اڑایا تھا. علی نے نماز جنازہ پڑھ کے بتا دیا یہ وقت کا ولی ہے. امام تو بہت دور کی بات ہے. اگر ولی نماز جنازہ پڑھا دے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ تمہارے لفظوں کی بات ہے. تم نے علی کو دوست سمجھا، ہم نے علی کو مولا سمجھا. تمہارے لفظوں میں حکومت کرتے ہیں. مولا نے نماز جنازہ کی نیت کی تھی. یہ پلاننگ تھی ان کی کہ جیسے ہی نماز جنازہ ہوگی اور تکبیر ختم ہوگی تم کھڑے ہو جانا. اور اب علی کہہ رہے ہیں سوائے دفن کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے، دفن کر دو. امام نے کہا کہ اٹھاؤ اسے دفن کر دو. اب اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرو، یہ نہیں اٹھ سکتا. مولا فرماتے ہیں جس کی نماز جنازہ علی پڑھا دے وہ زندہ نہیں رہتا. تو یہ طاقت کس کی ہے؟ ولایت کی. یہ ولایت کی روح اتنی پاورفل ہوتی ہے، اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلوات جتنا پاور مجھ پہ ہوتا ہے اتنا پاور ولایت پہ ہوتا ہے. عزیزوں، پوری کائنات کا اختیار ولایت پہ ہوتا ہے. پوری کا امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولایت کی بات کر رہا ہوں. جس طرح تیرا بدن، تیرا وجود تجھ پہ اختیار ہے. یہ جو تیرا جسم ہے نا یہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اہل بیت اسی روح کے لیے، اسی روح کی بقا کے لیے دنیا میں آئے تھے. جسم تو فنا ہو جائے گا، روح باقی رہے گی. انسان اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے سلمان نے گزاری. انسان اپنی زندگی ایسے گزارے، یعنی جب تک اپنی روح کو بلند نہیں کرے گا وہ مقام نہیں پائے گا. توجہ کریں، ایسے انسان خدا فکر کرامت تب عطا کرتا ہے جب وہ انسان اپنی روح کو پاورفل بناتا ہے. اور روح کو پاورفل کب بنائے گا؟ جب ولایت کا اقرار کرے گا، جب رسالت کا اقرار کرے گا، جب توحید کا اقرار کرے گا. صلوات بھیجو محمد صلی اللہ محمد. اولیاء اللہ اکرام کرامت فل کیوں ہوتے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ وہ اپنی روح کو اتنا پاورفل بنا لیتے ہیں. وہ اپنی روح کو ولایت سے مس کر لیتے ہیں. وہ اپنی روح کو ولایت سے مس کر لیتے ہیں. وہ صاحب کرامت ہو جاتے ہیں. عزیزوں، یہ مجلس رسم نہیں، یہ عبادت گاہ ہے. یہ آج جتنا بھی آپ کو میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، مجلس کو محدود کیا جا رہا ہے. مجلس یہ نہیں کہ فضائل آپ نے سنا، نعرہ لگایا، مصائب سنا، رویا. یہ رسم نہیں ہے. مجلس وہ ہے جو تیرے وجود کے اندر تبدیلی لائے، تیری روح کو پاورفل بنائے. صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے پڑھا کہ مولا نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، حارث مراب اندر کو مارا. آپ واہ واہ کر رہے ہیں. یہ مجلس نہیں ہے، یعنی آپ نے واہ واہ کیا، مولا کی فضیلت سن لیا. مولا نفس سے بھی جہاد کر رہے ہیں. حسین نفس سے بھی جہاد کر رہے ہیں. مولا نے منافقوں سے بھی جنگ کی اور اپنے نفس سے بھی جنگ کی. صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، بچوں کو قربان کیا، اس دین کو بچایا. تو یہ فضیلت اہل بیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا سن رہے عزیزوں؟ یعنی تمہارے اندر کون سی ایسی فضیلت ہے جس سے تم علی والے کہلاؤ؟ اب یہ خود کے اندر ڈھونڈو. ہم نے علی کی فضیلت سنی، حسین کی فضیلت سنی. وہ جو اللہ نے دیا وہ الگ ہے. جو علی نفس سے لڑ رہے ہیں، علی جو منافق سے لڑ رہے ہیں، علی جو دین محمد کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، ایسی کوئی فضیلت ہے تمہارے اندر؟
ایسی کوئی فضیلت ہے تمہارے اندر؟ تمہارے وجود کے اندر کون سی فضیلت ہے؟ کیا یا علی کہنا؟ میں یوں کر دوں، یہ کہہ دوں، بار بار کہتا ہوں نا، یہ جملہ یاد ہوگا کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ بڑا آسان ہے نعرے۔ ابھی آپ نے علی گول کا جلوس دیکھا نا، سب لگا رہے تھے نعرہ حیدری، تو کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ کیا کہنا؟ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزو، اگر واقعی آپ اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو ایسا بناؤ جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اپنی معیار زندگی کو ایسا بناؤ جیسے علی چاہتے ہیں، جیسے سیدہ زینب چاہتی ہے۔ صرف دین مسجد سے بیان نہیں ہوتا، دین حسین کی مجلس سے بھی بیان ہوتا ہے، دین حسین سے بیان ہوتا ہے۔ مولا چاہتے تو اپنی زندگی میں کب کا فتح یاب ہو جاتے، لیکن حسین نے قربانی کیوں پیش کی؟ حسین نے اپنے بچوں کو کیوں قربان کیا؟ جنت کے سردار تھے، یہاں کے بھی سردار تھے، وہاں کے بھی سردار تھے، لیکن حر کو حر علیہ السلام بنانے آئے تھے، سلمان کو اہل بیت میں شامل کرنے آئے تھے، زر کو بوزر بنانے آئے تھے۔ عزیزو، تو فقط یا علی نہ کیا کرو، علی کے ساتھ رہا کرو، صرف لفظی علی علی نہ کیا کرو، معیار میں وجود میں علی علی پیدا کیا کرو۔ عزیزو، نہ صحیح جناب زہرا کی طرح بن سکتے ہو تو فضا تو بن جاؤ، نہ صحیح حسین کی طرح بن سکتے ہو حبیب ابن مظاہر بن جاؤ۔ عزیزو، کمبر کی طرح بن جاؤ، میسم کی طرح بن جاؤ۔ پورے 1 سال گزر جاتے ہیں، محرم سے محرم آ جاتا ہے، آپ اپنے مولا حسین کو کیا پیش کرتے؟ کیا دیا؟ میں سوال کروں، پچھلا محرم گزر گیا اور یہ محرم آج 9 محرم شب عاشور ہے نا، اب اپنی فکر کو بیک لے کے جاؤ کہ آپ نے حسین کو اب تک دیا کیا دیا مولا حسین کو آپ نے، اور اپنے لیے کیا کیا ذخیرہ اکٹھا کر لیا آپ نے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے کیا کیا اکٹھا کیا، اور حسین کے لیے کیا اکٹھا کیا؟ حسین دولت مانگتے ہیں نہیں، حسین آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ عزیزو، حسین نے قربانی پیش کی۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے کہ ہمارے خاندان کو شہادت عطا فرمائے۔ عزیزو، یہ تو شہادت ورثے میں ملی ہے نا اس خاندان کا، لیکن پورے کے پورے 1 سال گزر گئے، آپ نے اپنے مولا حسین کو کیا دیا، کیا پیش کیا، کیا پلاننگ کی کہ جب محرم آئے گا یا پورے سال میں ایک دن میں حسین کے لیے یہ کروں گا؟ یہ حسین تم سے کچھ دولت نہیں مانگتے، اپنے اعتراف میں، اپنے معاشرے میں اتنا ہی سمجھایا، اتنا بتایا کہ حسین وہ مظلوم کا نام ہے کہ جو عاشورے کے روز 10 محرم کو 9 لاکھ نے گھیر کر مارا تھا۔ اتنا بتایا اپنے معاشرے کو؟ نہیں بتایا۔ کیا کیا تو حسین کے لیے؟ کیا مانگتے ہیں حسین تم سے؟ جناب زینب تم سے کیا چاہتی ہیں حسین کے لیے؟ تو آدم سے لے کر جناب محمد عربی تک سب کھڑے ہوئے تھے مدد کے لیے۔ عاشورے کے روز جب مولا حسین امتحان دے رہے تھے، سب موجود تھے، سب کہہ رہے تھے، نانا رسول خدا بھی کہہ رہے تھے کہ حسین میں مدد کروں، کہا نہیں۔ تو پھر حل من ناس ینصرنا کی آواز کسے دے رہے تھے حسین؟ کسے پکار رہے تھے کہ آؤ میری مدد کے لیے؟ حسین کی نظر دیکھ رہی تھی کہ 1400 سال کے بعد بھی میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا میری مدد کے لیے کھڑا رہے گا۔ تو مدد مانگ رہے نا حسین تجھ سے، تو تجھے حسین کی کیسی مدد کرنا ہے؟ کبھی فکر کیا
جو مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لے رہے ہیں اور تجھ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. کیا چاہتے تھے حسین تجھ سے؟ جناب زینب جو بار بار دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، جناب زہرا جو بار بار اپنے نانا سے کہتی تھی کہ میرے باپ جب آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی تو میرے بچوں کو روئے گا کون؟ تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ بعد کربلا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیرے بچوں کو روئیں گے، تیرے جوانوں کو روئیں گے. وہ تمنا زہرا ہے آپ، آرزو زہرا ہے آپ. کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ لیکن حسین تجھ سے چاہتے کیا ہے؟ تجھ سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو نے حسین کو دیا کیا؟ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. بس میں سمیٹ لیا اپنی گفتگو کو، مجھے جو بات پہنچانی تھی میں نے پہنچا لیا. عزیزوں، 10 محرم کا روز، عاشورے کا روز، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وعلی محمد وعجل مجلس منعقد کرتے تھے، اور ایک امام کا چاہنے والا جب امام کے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام کی آنکھیں سرخ، چہرہ جلال سے بھرا ہوا، بال بکھرے ہوئے. پوچھا یبنا رسول اللہ، آج کیا بات ہے؟ آج ایسی کون سی نشست ہے کہ آپ کا حال بدحال ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تجھے پتا نہیں کہ آج 10 محرم ہے. آج کے دن میرے دادا حسین کو مظلومیت کے حال میں مار دیا گیا تھا. عزیزوں، بنو امیہ، بنو عباس 61 ہجری کے پہلے اس روز روزہ رکھتے تھے. روزہ پتہ ہے آپ کو؟ روزہ خوشی کا ہوتا ہے، روزہ خوشی کا ہوتا ہے جس میں افطار پارٹی ہوتی ہے، طرح طریقے سے کھانا بنائے جاتے ہیں، یہ خوشی کا روزہ ہوتا ہے. بنو امیہ، بنو عباس، بنو امیہ کسے کہتے ہیں؟ جب تیسرے خلیفہ کا دور تھا اور تخت پر انہیں بیٹھا دیا تھا، کہیں مروان کو، کہیں میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بنو امیہ کے لوگوں کو نافذ کر دیا تھا. تو انہوں نے 61 ہجری کے گزر جانے کے بعد بھی، یعنی کربلا کا روز ہو جانے کے بعد بھی اس رسم کو قائم رکھا کہ روزے رکھتے رہے. اور پھر روز ایک بات اور بتا دوں، یہ یہودیوں کا رواج ہے کہ عاشورے کے روز وہ خوشیاں مناتے ہیں. یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور افطار پارٹی کرتے ہیں اور اس روز خوشیاں کرتے ہیں. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام اس روز فاقہ کشنی کر رہے ہیں. دیکھا جب وقت اثر آیا تو امام اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی لاؤ، اور پانی لیا اور ایک گھونٹ پی کے کہا یا حسین، مولا یہ فاقہ کشنی کہا یہ روزہ نہ ہو جائے. اگر وقت مغرب تک امام بھوکے رہتے تو وقت مغرب تک روزہ نہ ہو جائے. تو امام نے کہا کہ وقت اثر فاقہ کشنی کرو. عزیزوں، 10 محرم کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. پورے صبح سے لے کر شام تک کسی ایسا وقت بتا دو کہ جب میرا مولا حسین اتنی سی مسکراہٹ چہرے پہ لایا ہو. آپ یہ دلیل مانگتے ہیں نا کہ مولا حسین کو رلا رلا کر مارا گیا، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ نبی کے نواسے کے لیے، نبی کے نواسے کو مارنے کے لیے 9 لاکھ مسلمان اکٹھے ہو گئے. 9 لاکھ مسلمان نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. اس کی بڑی دلیل نہیں ہے کہ تم پوچھتے ہو نا کہ حسین کو رلا رلا کے مارا گیا. عزیزوں، پورے واقعے میں کہیں بھی اتنی سی خوشی نظر نہیں آتی. جناب ام سلمہ
جو نبی خدا کی جوزہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مٹی دے کر گئے، کربلا کی خاک. اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ ذکر ترمذی میں بھی ہے، امام سیوطی میں بھی نقل کیا ہے، امام مکی نے بھی نقل کیا ہے صاحب المقرہ میں، کہ وہ جو مٹی رسول اللہ نے ام سلمہ کو دے کے گئے تھے وہ عاشورے کے روز سرخ ہو گئی. جو یہ سرخی نظر آ رہی ہے نا، یہ وہی سرخی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا ہے کہ مسائل پڑھے جاتے ہیں تو لال بتی جلا لی. یہ عاشورے کا روز تھا جب کربلا کا میدان تھا، جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، آسمان سرخ ہو گیا تھا، ہوائیں آندیاں چل رہی تھی. اور دیکھنا ہے سرخی آج بھی جب وقت مغرب ہوتا ہے جو سرخی باقی ہے نا اسی عاشور کے روز کی. اس سے پہلے یہ سرخی نہیں تھی، اس سے پہلے یہ سرخی نہیں تھی. یہ وہی عاشورے کی سرخی ہے اور یہ جب تک رہے گی جب حسین کا آخری لال نہیں آ جائے، وہ آخری امام زمانہ نہیں آ جائے اور حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے گی. جو مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کو دے کر گئے تھے، مستند حنبل امام احمد بن حنبل نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کو ایک مٹی دے کے گئے تھے، اور وہ مٹی جب عاشورے کا روز تھا، 10 محرم کا دن تھا، وہ سرخ ہو گئی تھی، وہ خون میں تبدیل ہو گئی تھی، اس مٹی میں خون آ گیا تھا. یہی سنت ہے جو ہم تعزیہ بھی کرتے ہیں. عزیزو دین سے کچھ بھی الگ نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو ہم یوں ہی عزاداری کر رہے ہیں؟ یہ رسم نہیں ہے، اس کو رسم نہیں سمجھنا، یہ عبادت ہے. عزیزو جب جناب ام سلمہ کو رسول اللہ نے وہ مٹی دے کر گئے، اب ام سلمہ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، ابھی نیند لگ گئی، آنکھیں بند ہو گئی. دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آنکھیں سرخ، زلفیں بکھری ہوئی، آنکھوں میں آنسو. دیکھا ہے میرے آقا، میرے مولا کیا حال ہے؟ کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے حسین کو ذبح کر دیا گیا، میرے حسین کو مار دیا گیا. ام سلمہ جھجک کر اٹھی اور جا کر دیکھا اس الماری میں جو مٹی رسول اللہ نے دے کر گئے تھے وہ سرخ ہو چکی تھی. اس روز حضور سرکار غریب نواز 1 محرم سے اور 10 محرم تک لوگوں سے کم ملاقات کرتے تھے. صرف مجلس ہوتی تھی، نشست ہوتی تھی، اس پہ ذکر حسین ہوتا تھا اور لوگوں سے میل جول کم رکھتے تھے. ہم وقت مایوس رہتے تھے، آنکھوں پہ آنسو ہوتے تھے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر 1 محرم سے 10 محرم تک، ابھی آپ نے سنا تھا نا علماء کی زبانی، لیکن جب 10 محرم کا دن ہوتا تھا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ایک نعرہ مارتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، اور پھر ظاہر ہو جاتے تھے، پھر نعرہ مارتے تھے، پھر غائب ہو جاتے تھے. مرید نے کہا بابا یہ کیا کر رہا تھا؟ میں کربلا جاتا ہوں اپنے مولا کو دیکھنے. عزیزو ایک اور غریب ہے، ایک اور منتظر ہے جو ابھی بھی پردہ غیبت میں ہے. وہ رو رہا ہے کہ کب میرا ظہور ہوگا، کب میرا ظہور ہوگا اور کب میں اپنے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا. سرکار امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ عاشورے کے روز رزق کو تلاش نہیں کرو، یعنی کوئی بھی کاروبار نہیں کرو. اگر کوئی نوکری چاکری والا ہے، مجبوری ہے کہ اگر وہ جائے گا نوکری میں اور نہیں جائے گا تو نکال دیا جا سکتا ہے یا اس پر کچھ ایکشن لیا جا سکتا ہے. اگر وہ سرکاری نوکری میں ہے، سرکاری ملازم ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ چلا جائے، لیکن اس روز کی پیمنٹ، اس روز کا پیسہ حسین کے لیے خرچ کرے، یہ حکم ہے. عزیزو یہ وہ حسین ہے جس نے سب کچھ اپنا تم پر نچھاور کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا دین محمدی کے لیے.
میں کیسے پڑھوں آج اس علی اکبر کی شہادت جو شبیہ پیغمبر ہے. دعا گو ہوں امام زمانہ سے مولا یہاں جتنے بھی حاضرین آئے ہیں آج شب عاشور ہے نا، اپنے جد علی اکبر کے صدقے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. امام زمانہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے آپ کے بابا حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کے نانا رسول اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا حق ادا کر سکیں. مولا یہ پرسہ یہ تعزیت قبول فرما لے. جناب ام لیلا اپنے خیمے میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر مار رہی ہیں. آ گیا میں کربلا میں، عاشورہ کا روز ہے. جناب ام لیلا اپنے خیمے میں ہیں اور اپنے ہاتھوں کو زور زور سے زمین کربلا کی زمین پر مار رہی ہیں. اپنے خیمے میں ہیں اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر مار رہی ہیں. بی بی فضہ نے دیکھا، کہا بی بی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا جب سے سنا ہے نا کہ علی اکبر جا رہے ہیں میری بے چینیاں بڑھ گئی ہیں. جناب فضہ کہتی ہے بی بی شہنشاہ بلا رہے ہیں. ہاتھوں کو پکڑ کر جناب ام لیلا کو فضہ لے کر جا رہی ہے. کہاں لے کر آئی؟ جہاں علی اکبر بھی تھے اور حسین بادشاہ بھی تھے. کہا اے میرے آقا میرے مولا آپ نے مجھے بلایا. حسین نے کہا لیلا کافی دیر لگا دی آنے میں. کہا مولا جب سے سنا ہے نا علی اکبر جانے والے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. میری ماں فضہ نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اس لیے لایا کہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا. کیا ہوا ام لیلا؟ کیا جب سے سنا ہے نا علی اکبر جا رہا ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ کہا لیلا کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے؟ بادشاہ ساری زندگی اکبر کو جی بھر کے نہیں دیکھا، 8 ماہ کی تمنا ہے جی بھر کے دیکھ لوں. اے کریم کربلا بس زیارت کروں گی. حسین نے آواز دی علی اکبر ادھر آؤ بیٹا. جی بابا. قریب آئے. ام لیلا نے کہا بیٹا ماں کو کچھ نظر نہیں آتا، اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں پہ مل دے. علی اکبر نے جناب ام لیلا کی آنکھوں پہ ملا. دیکھا شبیہ پیغمبر سامنے، تصویر محمد سامنے. اکبر کو دیکھا. جباہ عظیم کے معنی کیا تعزیت پیش کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سیدہ تعزیت کرتی ہوں اور میں پیش کرتی ہوں میرے پاس علی اکبر سے قیمتی تحفہ کچھ نہیں. جناب ام لیلا کہتی ہے اے رسول اللہ کی بیٹی میں کیا پیش کروں آپ کو، میرے پاس علی اکبر سے اچھا تحفہ کچھ نہیں ہے. یہ کہہ کر علی اکبر کو سینے سے لگا لیا اور دار و قطار رو رہی ہیں. یہ شبیہ رسول ہے جو تعزیت کر رہی ہیں. اب سنو، اپنے ابا کے دامن سے چہرہ صاف کیا. کہا یہ نشانی جو تیرے چہرے پہ ہے نا، اس چہرے کی نشانی میں اس لیے اپنے ابا سے تیرے چہرے کو مل رہی ہوں. یہ ابا میں اپنے ساتھ رکھوں گی، جب جب دیکھوں گی تجھے میں تجھے یاد کروں گی. اب جناب ام لیلا سے میں کہتا ہوں بی بی کیا تمہیں پتا نہیں تھا یہ چادر تو ظالم چھین لیں گے نا. بس ادھر حسین دیکھ کر تڑپ رہے تھے. کہا بی بی یہ تیرا خواب رہے گا، تیری یہ چادر نہ رہے گی. سینے سے اکبر کو لگایا. بیٹا تیرے بعد میرا کیا حال ہوگا؟ بی بی جواب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا. کہا اے ام لیلا ایک تمنا ہے اپنے بیٹے سے کہہ دے. سنو گے جملہ؟ اس سے بڑا جملہ نہیں آج کی مجلس کا. ام رباب آگے بڑھی، گود میں علی اصغر ہے، کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہہ دے علی اصغر کو اپنے سینے کا تعویذ بنا کر لے جا.
علی اکبر کو اپنے سینے کا تعویذ بنا کر لے جا. کیا سنا اپنے شہزادہ ام کلثوم آگے بڑھی, اکبر کو سینے سے لگایا. حسین کیا میں اپنی چادر سے تیرے چہرے کو صاف کر کے علی اکبر کے چہرے کو صاف کر لوں؟ بی بی میں نہ کہتا یہ تمہاری چادریں نہ بچیں گی. ساری بیویاں علی اکبر کے گرد کھڑی ہو گئی. شہزادی زینب آگے آئی, تڑپ کر اکبر کو سینے سے لگایا. زینب عالیہ کے سینے سے لگے. زینب نے کہا حسین کیا اکبر کے بعد تو زندہ رہے گا؟ زینب نے کہا حسین سے, حسین کیا اکبر کے بعد تو زندہ رہے گا؟ اب حسین نے کہا اے اہل بیت نبوہ, اس کے بعد حسین تمہیں تڑپوں میں ملے گا, حسین کا لاشا ملے گا, حسین نہ ملے گا. علی اکبر گیا تو حسین بھی چلا جائے گا. اب علی اکبر خیمے سے باہر آئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایک جملہ کہا حسین نے, بیٹا خدا حافظ, لیکن بوڑھے باپ کی طرف پلٹ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر مڑ کے دیکھتے رہنا. میں بڑا مشتاق ہوں رسول اللہ کی زیارت کو. رسول اللہ کی صورت خاک میں نہیں ملائی جا سکتی. بس علی اکبر ابھی آگے بڑھے تھے کہ 4 سال کی بہن سکینہ اکبر کے پیروں کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی. بھیا مجھے بھی تو بوسے لینے دو. سگرا نے کہا تھا جب میرے بھیا کی شادی ہو تو میرے حصے کا بھی بوسہ لے لینا. بس علی اکبر چلے, حسین پیچھے پیچھے, علی اکبر آگے. حسین ننگے پاؤں دوڑ رہے ہیں, پیروں میں نالین نہیں. اکبر مڑ کے دیکھ رہے ہیں بابا کیوں آ رہا ہے. حسین کے سر پہ امامہ نہیں, پیر میں نالین نہیں. حسین پیچھے پیچھے, مولا حسین کی زلفیں بکھری ہوئی. سارے میرے دوستوں اس سے بڑا مصائب نہیں ہے. ارے غم پر ہاتھ مار کر پیچھے پیچھے اکبر نے گھوڑے کو تیز کیا. ادھر حسین بھی دوڑے. حسین علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین بھی دوڑے, اور ابھی حسین دوڑتے دوڑتے گر گئے. جب حسین گرے نا تو آواز دی علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. سن لو جملہ. حسین دوڑتے دوڑتے جب گرے, اکبر بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اکبر پلٹ کر واپس آئے, اپنے بابا کو اٹھایا, چہرے سے ریت کو صاف کیا. کہا بابا میں نہ کہتا تھا کہ مت آ. حسین کہتے ہیں علی اکبر بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. اب سنو جملہ. ارے اولاد بھی تو محمد کی صورت والا ہے. نانا کی صورت خاک میں نہیں ملائی جاتی بیٹا. اکبر تیرا بابا, اکبر بابا کے پاس, بس مجھے جانے دو بابا. کب تک مجھے نہیں جانے دو گے؟ بابا دیکھو فوج آواز دے رہی ہے. بابا یہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں. بابا یہ ہماری پھوپھی زینب کو مجبور سمجھتے ہیں. اب حسین کو کھڑا کیا علی اکبر نے. حسین نے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا جا میرے لال حوالے اللہ کے. تیرا بابا ٹھیک ہے. سوار ہوئے گھوڑے پہ, اب پہنچے علی اکبر. بس پڑھ لیا میں نے, اگلے سال زندگی رہی تو پھر 9 محرم کو بتاؤں گا علی اکبر, اور اسی فرض ادا پر ملاقات ہوگی. اللہ جانے کون زندہ رہے کون نہ رہے, کس کی ملاقات ہوتی ہے اس فرض پر. اکبر لڑ رہے تھے. منفذ نام ایک شخص نے علی اکبر کو لڑتے لڑتے ایک برچھی ماری. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ گئے. نیزے کا پل علی اکبر کے سینے کے باہر. ادھر حسین نے کہا میرا محمد
سینے کا تعویذ بنا لے. رباب کہتی ہے میں نہ کہتی تھی کہ اصغر کو سینے پہ باندھ کے لے جا, اصغر چلا جائے علی اکبر بچ جائے. جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. رباب کہتی ہے کاش میرے اصغر کو باندھ کر لے جاتا. ادھر لیلا خیمے میں گر گئی. حسین دوڑے, دوڑ کر کھڑے ہوئے, پھر چلے. سنو اکبر تک حسین چل نہ سکے, گھٹنیوں کے بل جا رہے ہیں. کون ہے حسین کو جو اٹھا کر علی اکبر تک لے جائے؟ بابا بابا. جزاک اللہ. آج سے بڑی رات نہیں رونے کی. عزیزو حق نہیں ادا ہوتا جس پہ محمد نہ رو سکے, جن پہ علی نہ رو سکے, جن پہ سیدہ نہ رو سکی. اپنی عزت تو جانو, آج تم حسین پہ رو رہے ہو نا, آج علی اکبر پہ رو رہے ہو نا. بڑی عزت ہے تمہاری اہل بیت کیا میرے دوستو, بڑی عزت ہے. جو بھی حسین پہ روتا ہے نا اس کی بڑی عزت ہے سیدہ کی نگاہ میں. بابا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. حسین اب عبداللہ ہے نا اللہ کا عبد ہے. اب جو اکبر نے کہا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے, حسین گھٹنیوں کے بل علی اکبر تک پہنچ گئے. اب دیکھا اکبر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے سینے کو چھپا رہے تھے. سنو گے کیوں؟ نیزہ ٹوٹ گیا تھا, نیزے کا بل علی اکبر کے سینے پہ تھا. حسین کہتے ہیں بیٹا یہ خون کیسا؟ کہا بابا نہ. کہتا نہ میں ابراہیم ہوں نہ تو اسماعیل ہے. علی اکبر نے ہاتھ الگ کیا, حسین نے دیکھ لیا نیزے کا بل کلیجے کے اندر تھا. کہا بابا بڑی تکلیف ہو رہی, بس پڑھ لیا میں نے, اب آپ کی اپنی مرضی. علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ ڈالا حسین نے, کہا بیٹا کھینچوں. بابا اب جو حسین نے کہا یا علی بدا, حسین کو کشانے لگا. علی اکبر نے کہا بابا بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں. بابا میں بھی طاقت لگاتا ہوں. اب جو نیزہ نہ نکل رہا تھا, نیزے کا بل نہ نکل رہا تھا, اب حسین نے طاقت لگائی یا علی مدد کہا تو علی اکبر کا کلیجہ ہاتھ میں آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچی نکالی, کلیجے کو اپنے ہوا میں لگا لیا سینے سے. اب علی اکبر کو اٹھاتے تو اٹھ نہ پاتے. آواز دی سکینہ بیٹا بچوں کو لے کر آؤ, چھوٹے چھوٹے بچے. کوئی علی اکبر کا پیر پکڑتا, کوئی ہاتھ پکڑتا, خیمے میں لے کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے. اب سنو بس آخری جملہ. اب جو زینب دیکھ رہی تھی کہ اکبر کا لاشا آ گیا اور حسین یوں ابا کے دامن میں دیکھ کر رو رہے ہیں اور حسین کی آواز سے خون ٹپک رہا ہے. اب حسین نے زینب نے دیکھ لیا تھا. اب کہتی ہے زینب دیکھ میں بھی شریک ہوں نا, میں بھی تو شریکت الحسین ہوں, دکھا مجھے کیا ہے. حسین نے ابا کا دامن کھولا, علی اکبر کا کلیجہ زینب نے دیکھ لیا.